نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، میں آپ کا میزبان مفتی محمد علی مرتضیٰ مدرس آج آپ کے سامنے نئے پروگرام میں نئی صورت کے ساتھ پروگرام قرآن اور ہماری ذمہ داری میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ کوثر کی ترجمہ، تلاوت اور تفسیر جو ہے وہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ سورہ کوثر، کوثر کے معنی اگر لفظی معنی اگر لیے جائیں تو وہ کثرت کے آتے ہیں، اور اس سے مراد جو ہے کیا ہے، پہلے تو اس کا جو ہے وہ شان نزول جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ عاص بن وائل جو تھا یہ مشرکین کا جو ہے وہ ایک سردار تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ایک مرتبہ مذاق اڑایا، اور مذاق اڑانے کے بعد یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گے تو اس کے بعد آپ کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت جو ہے وہ نازل فرمائی، سورہ کوثر۔ کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، اور اس خیر کثیر کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اس میں حوض کوثر بھی شامل ہو جاتی ہے۔ خیر کثیر آپ کے صحابہ کرام جیسی جو جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی ایک خیر کثیر ہے۔ آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا، ہدایت کے راستے آپ نے بتائے لوگوں کو، جہنم کا جو راستہ تھا اس سے ہٹا کر جنت کے راستے کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو ہٹایا۔ تو خیر کثیر جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ کئی معنی جو ہے وہ رکھتی ہے، لیکن جو حوض کوثر ہے اس سے بھی جو ہے وہ مراد ہے۔ اب حوض کوثر سے مراد کیا ہے؟ تو حوض کوثر سے مراد ایسی حوض ہے جس میں جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے امتیوں کو جو ہے وہ سیراب کریں گے، اور اس کی مسافت جو ہے یعنی کہ ایک کونے کی دوسرے کونے تک مسافت تقریباً اتنی ہے جتنی کہ ایک مہینے کی جو ہے مسافت ہے۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس سے لے کر جو عدن کا علاقہ ہے یعنی کہ یمن کا، اتنی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مسافت، اور اس قدر جو ہے وہ کٹورے جو ہے وہ حوض کے اندر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوں گے جتنے کے ستارے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر معراج میں حوض کوثر کے پاس سے ہوا تو یہ بڑے بڑے جو ہے وہ موتی کے کھمبے لگے ہوئے تھے جو کہ اندر سے جو ہے وہ چمک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر کے اندر جو ہے میں لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا کہ میری امت پہلے آئے اور آ کے جو ہے وہ سیراب ہو جائے، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا تو وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اور یہ دودھ سے زیادہ جو ہے وہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ جو ہے وہ میٹھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لوگ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے تو وہ مہاجرین کے جو فقراء ہوں گے وہ آئیں گے، کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے کپڑے جو ہے وہ مٹی آلود ہوں گے، چہرے بال آلود ہوں گے دنیا کے اندر، لوگوں کے دروازے جو ہے وہ ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، ان کو دعوت نامے جو ہے وہ نہیں بھیجے جاتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کے مرتبے جو ہے وہ بہت بڑے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث پڑھی تو آپ جو ہے وہ رونے لگے کہ میں جو ہوں حوض کوثر پہ سب سے پہلے والا جانے والوں میں سے میں نہیں ہوں، کیونکہ میری جو بیوی فاطمہ ہے وہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے، اور یہ ہے کہ لوگ تو مجھے دعوتیں دیتے ہیں اور مجھے تو بلائے جاتے ہیں، تو اب میں کیا کروں گا، نہ اپنے بالوں کو جو ہے وہ جھاڑوں گا اور نہ جو ہے وہ اپنے کپڑے، یہاں تک کہ وہ اس میں میل کچیل آ جائے۔ تو حدیث ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، حالانکہ پرگندہ بال ہوتے ہیں، پرگندہ کپڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کو جو ہے وہ معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
ان کے جو مراتب ہوتے ہیں وہ بہت بلند ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو اس کے اندر جو فضائی بھائی ہے کہ فصلی لربک وانحر، کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھیے فصلی لربک، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، حوض کوثر عطا فرمایا، مقام محمود عطا فرمایا، اور آپ کو شفاعت جیسی عظیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نعمت جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائی، اب آپ کیا کیجئے فصلی لربک، اس میں لام ہے، فصلی لربک یعنی کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بالکل ماورا ہو کر بالکل آپ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیے۔ فصلی لربک وانحر، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ایسے نماز پڑھا کرتے تھے جنگلوں کے اندر، کے جنگل کے جو پرندے ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی تنا ہے یا یہ کوئی درخت ہے، تو وہ سروں پر آ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایسی نماز جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، اب جو ہے وہ نہر کیجئے۔ نہر جو ہے وہ اونٹ کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جبکہ گائے اور بکری کو ذبح کیا جاتا ہے یہاں پہ خصوصی طور پر، کیونکہ اونٹ کی قربانی جو ہے وہ ایک اعلیٰ قربانی ہے، اور یہاں پر قربانی کو جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب بقرعید آتی ہے تو اس میں انسان جو ہے وہ قربانی کرتا ہے، اور انسان کے اندر جو ہے وہ یہ جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ آج میں کسی جانور کی قربانی دے رہا ہوں، کل اپنی خواہشات کی قربانی دوں گا، اور کل اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی بھی مجھے قربانی دینا پڑی تو وہ بھی میں دے دوں گا۔ پھر ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو جو ہے وہ بلند کر دیا۔ بعض لوگوں نے اس کا شان نزول یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابو لہب کو جب یہ خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جو نرین اولاد ہیں، بیٹے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ خوشی سے جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر جو ہے وہ کفار کو جو ہے وہ خبر دینے لگا کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کی جو ہے وہ کوئی بھی نرین اولاد جو ہے وہ باقی نہیں رہی، اور ان قریب جب یہ دنیا سے رحلت کر جائیں گے تو کوئی بھی ان کے پیچھے ان کا نام لیوا نہیں ہوگا۔ لیکن سامعین گرامی، حاضرین گرامی، آج 1500 سال گزر گئے، کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ ابو لہب کی طرف منسوب نہیں کرتا، عاص بن وائل کی طرف جو ہے منسوب نہیں کرتا، امیہ بن خلف کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتا، لیکن آپ کا نام اللہ تبارک و تعالی نے اونچا رکھا، باقی رکھا، اور آپ کی بیٹی فاطمہ سید الزہرا خاتون جنت کے ذریعے آپ کی نسل کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت اور اکرام اور احترام بخشا۔ قیامت تک جو بھی نبی کی طرف اپنے آپ کو جو ہے وہ منسوب کرتا ہے وہ عزت کا جو ہے وہ حقدار ٹھہرتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر دوں میں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے وہ پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے، اور بڑی بڑی جو ہے وہ کشتیاں لڑا کرتے تھے، اور ان جیسا کوئی بھی پہلوان نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اکھاڑے کے اندر گھوم رہے تھے اور زور زور سے چلا رہے تھے کہ بھائی کوئی ہے تو مجھ سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے، تو ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ آیا اور آ کر اس کو چیلنج دینے لگا، تو سب پریشان ہو گئے کہ جنید جیسا پہلوان جس کو کوئی جو ہے وہ بڑے بڑے پہلوان جو ہے جس کے سامنے نہیں ٹک سکے ہیں، تو یہ بوڑھا آدمی جو ان کو چیلنج کر رہا ہے تو یہ چیلنج کیوں کر رہا ہے اور کس طریقے سے کر رہا ہے؟ چونکہ اصول یہ تھا کہ بھائی جو چیلنج کرتا تھا آپ کو لڑنا تو پڑے گا۔ تو جنید بغدادی نے کہا کہ کیا ہوگا، ایک دم سے دونوں جو ہے وہ میدان کے اندر آئے، اور آنے کے بعد جب جیسے ہی حضرت جنید بغدادی اس کو جو ہے داؤ مارنے کے لیے بالکل قریب آئے، تو بوڑھے نے کان میں بولا کہ بھائی دیکھو، میں سید ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں، اور 3 دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں جو ہے وہ فاقہ ہے، اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے سے مجھے شرم آتی ہے، اگر تم یہ کشتی ہار جاؤ گے تو مجھ کو بہت بڑا انعام اور اکرام ملے گا، اس کے بعد میری ضروریات جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ حضرت جنید بغدادی نے یہ سننا تھا کہ اپنے جو ہے وہ ہاتھ پیر چھوڑ دیے، اور بوڑھے نے ان کو گرا کر ان کے سینے پہ بیٹھ گیا، اور ایک اکھاڑے کے اندر شور مچ گیا۔
بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ رات کو جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو رات خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اے جنید، تو نے میرے گھرانے کی جو ہے وہ عزت رکھی ہے، تو دیکھ قیامت تک تیرا نام جو ہے وہ کیسا چمکے گا۔ تو جب صبح ہوئی تو ان کی کایا پلٹ چکی تھی، دنیا پلٹ چکی تھی، اور آج تک جو ہے وہ ان کا نام باقی ہے، اور لوگ ادب اور احترام سے لیتے ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ آج کی صورت کی تفسیر جو ہے وہ یہیں تک تھی، پھر انشاءاللہ آپ کے میزبان اگلے پروگرام میں اگلی صورت، اگلی تلاوت، اگلے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔